جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ طواف یہ عمرے کا فرض ہے اور یہ بہت ہی اہم کام ہے، تو اس کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لینا چاہیے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ایک کام یہ کرنا ہے کہ جو مرد ہیں ان کی جو اوپر والی چادر ہے وہ پہلے دونوں کندھوں کے اوپر تھی، عام حالت میں دونوں کندھوں کے اوپر ہی چادر ہونی چاہیے، تو اس طواف سے پہلے ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ چادر کا اضطباء کر لیں۔ اضطباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائیں کندھے کی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے۔ اس طرح آپ طواف کے لیے طواف شروع کرنے سے پہلے اضطباء کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر طواف کہاں سے شروع ہوگا، تو یہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے، تو آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ جائیں گے۔ تو جو بندہ بیت اللہ کے قریب ہے اس کو تو حجر اسود نظر آ رہا ہوگا، وہاں پر وہ اس کی سیدھ میں آسانی سے آ سکتا ہے، لیکن رش میں یہاں پر قریب پہنچنا مشکل ہوتا ہے، تو دور سے آپ کیسے اندازہ لگائیں گے حجر اسود کی سیدھ کا، تو اس کے لیے یہاں پر یہ سبز لائٹ جہاں پر اس طرف جو برآمدہ ہے اس کے باہر لگی ہوگی، اس کو دیکھ کر آپ اس کی سیدھ میں آئیں گے تو یہ حجر اسود کی سیدھ ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ برآمدوں کے اندر ہیں تو اندر بھی ہر ایک منزل کے اندر اس طرح کی یہ سبز لائٹ لگی ہوتی ہے، اور ساتھ بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ طواف یہاں سے شروع کرنا ہے۔ تو یہاں حرم میں جو بورڈ ہیں اکثر ان پر انگلش میں بھی اور اردو میں بھی بات ہدایات لکھی ہوتی ہیں، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ طواف شروع یعنی یہاں سے اس سبز لائٹ یہ حجر اسود کی سیدھ میں ہے، یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے۔ اسی طرح سب سے اوپر جو آخری چھت ہے وہاں پر بھی اس طرح سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، تو اس کی سیدھ میں جب ہوں گے تو آپ حجر اسود کی سیدھ میں ہیں، یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے۔ طواف میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نیت کریں گے تو دل میں نیت طواف کی ہوتی ہی ہے، دوسرا یہ کہ طواف باوضو ہو کر کریں گے۔ طواف میں وضو ضروری ہے، وضو کے بغیر طواف درست نہیں ہوگا۔ تو طواف شروع کرتے وقت دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک حجر اسود کا استقبال ہوتا ہے، دوسرا حجر اسود کا استلام ہوتا ہے۔ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کی سیدھ میں جب آپ آئیں گے تو حجر اسود کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھائیں گے، خواتین کندھوں تک اٹھائیں گی، تو اس کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس میں ہاتھوں کو بوسہ دینا نہیں ہوتا، صرف ہاتھوں کو اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر چھوڑ دیں گے تو یہ استقبال ہوگا۔ یہ استقبال صرف طواف کے شروع میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ دوسرا کام یہ استقبال کرنے کے بعد یہ کرنا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی سیدھ میں اٹھا کر اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دیں گے، تو یہ حجر اسود کا استلام ہوگا۔ یہ استلام طواف شروع کرنے سے پہلے بھی ہوگا، اور پھر ہر چکر میں جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو آپ نے ہر بار استلام کرنا ہے، اور جب آخری چکر ختم ہوگا یعنی طواف کے جو 7 چکر ہیں، 7واں چکر جب مکمل ہوگا تو پھر آپ نے استلام کرنا ہے، تو اس طرح یہ کل 8 استلام ہو جائیں گے طواف میں۔ تو حجر اسود کا جو استلام ہے اس میں کچھ باتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ حجر اسود کو براہ راست بوسہ دینا یہ پہلے زمانے میں تو آسان تھا، لیکن آج کل جتنا وہاں پر رش ہوتا ہے، جتنی عوام کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، اور ویسے بھی پورا سال اور خاص طور پر حج کے ایام میں تو اس کے قریب جا کر اس کو براہ راست بوسہ دینا بہت ہی مشکل کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر حجر اسود اور اس کے آس پاس بیت اللہ پر خوشبو لگی ہوتی ہے، تو جو بندہ احرام کی حالت میں ہے اس کا خوشبو لگانا منع ہے، تو اس لیے وہاں پر براہ راست جا کر حجر اسود کو یا اس کے آس پاس بیت اللہ کو ہاتھ لگانا چھونا احرام کی حالت میں بندہ اس سے احتیاط کرے۔ اس لیے ایسی حالت میں دور سے آپ جو استلام کریں گے، ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، تو اسی سے آپ کو پوری فضیلت، پورا ثواب حاصل ہو جائے گا، اور یہی آپ کے لیے بہتر اور مفید طریقہ کار ہے۔ جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں آگے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے استباء بھی کر لیا ہے، طواف کی نیت بھی کر لی ہے، آپ باوضو بھی ہیں، تو اب پہلے آپ نے حجر اسود کا استقبال کرنا ہے، اس کے بعد پہلے چکر کا استلام ہوگا۔ استلام کے بعد جو آپ کا دایاں ہاتھ ہے، دائیں طرف ہے، اس طرف آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے، تو یہ آپ کے طواف کا پہلا چکر شروع ہو جائے گا۔ جس طرف یہ تیر کا نشان ہے یہاں سے آپ جائیں گے اور دوسری طرف سے چکر لگا کر حجر اسود کے پاس جب آپ آ کر پہنچیں گے تو یہ آپ کا ایک چکر ہو جائے گا۔
تو طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، ان میں سے جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں ان میں رمل کرنا مسنون ہے۔ رمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر چلنا، اکڑ کر چلنا، تو یہ سنت ہے۔ اگر وہاں پر عوام کی تعداد کم ہے، بہت زیادہ رش نہیں ہے، پھر تو بندہ یہ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن اگر حج کے ایام ہیں یا رمضان میں عمرہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ عوام الناس کا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ اس میں رمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر عام نارمل چال کے اندر ہی بندہ چل سکتا ہے۔ تو اس طرح آپ طواف شروع کریں گے، ایک چکر جب ختم ہوگا تو یہاں پر حجر اسود کی سیدھ میں آپ آئیں گے، تو یہاں پر پھر آپ نے حجر اسود کا استلام کر کے پھر آگے دوسرا چکر شروع کر دینا ہے۔ ہر چکر پر جب آپ یہاں پر آئیں گے تو ہر حجر اسود کا استلام کریں گے۔ آخر میں جب 7واں چکر یہاں پر مکمل ہوگا تو پھر آپ حجر اسود کا استلام کریں گے، اور استلام کر کے پھر آپ آہستہ آہستہ باہر نکل جائیں گے۔ طواف کے دوران کوئی خاص دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بندہ عربی میں جو دعائیں یاد ہیں وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اردو میں اپنی زبان میں دعائیں بھی بندہ کر سکتا ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی خاموشی کے ساتھ طواف کرتا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ بندہ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ بیت اللہ کے جو 4 کنارے ہیں ان میں سے ایک کنارہ تو وہ ہے جس پر حجر اسود نصب ہے، دوسرا کنارہ اس سے پہلے، یعنی جب آپ طواف کر رہے ہوں گے تو ادھر حجر اسود ہے، حجر اسود سے پہلے والا جو کنارہ ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس کنارے میں یہ غلاف کعبہ تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، نیچے سے یہ کنارہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو طواف کے دوران کوئی بھی دعائیں یا اذکار پڑھے جا سکتے ہیں، البتہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جب آپ چل رہے ہوں، یعنی یہ حجر اسود ہے اور یہاں رکن یمانی ہے، ادھر سے جب آپ آئیں گے تو رکن یمانی سے حجر اسود تک یہاں پر جب آپ چل رہے ہوں گے طواف کے دوران تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا اس دوران مسنون ہے، سنت ہے۔ جب آپ 7ویں چکر میں چل رہے ہوں تو چونکہ 7ویں چکر کے بعد آپ کا طواف مکمل ہوگا اور آپ نے یہاں سے باہر نکلنا ہے، تو اس لیے اگر آپ بیت اللہ کے قریب ہیں تو یہاں پر جب آپ کا 7واں چکر ختم ہو تو یہاں سے اتنی زیادہ مجمع میں سے باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس میں بھی نکلنے میں دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو 7ویں چکر میں کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ آگے چلتے ہوئے ہی آپ دائیں طرف تھوڑا تھوڑا ہٹتے جائیں کہ اس مجمع سے آپ باہر نکلتے جائیں پیچھے کی طرف جہاں پر رش کم ہے۔ تو یہاں سے جب آپ کا 7واں چکر پیچھے مکمل ہوگا تو آخر میں آپ نے پھر استلام کرنا ہے، 8واں استلام حجر اسود کا، تو اس کے بعد آپ پیچھے کی طرف ہٹ جائیں گے۔ تو یہ طواف جب آپ کا مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد 3 کام ہیں، ایک ملتزم پر دعا کرنا، یہ سنت ہے، دوسرا طواف کی 2 رکعات پڑھنا، یہ واجب ہے، تیسرا زمزم پینا، یہ بھی سنت ہے۔ ملتزم کون سی جگہ ہے؟ تو یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے اور یہ حجر اسود ہے، ان کے درمیان میں یہ جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے۔ اور جو طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اس میں اصل سنت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کی سیدھ میں پڑھی جائے، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ ہو، درمیان میں مقام ابراہیم آ جائے۔ تو یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کی سیدھ میں یہاں پر قریب تو جگہ ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، پیچھے جہاں پر عوام کا مجمع ختم ہو اور پیچھے خالی جگہ ہو، وہاں پر آپ اس کی سیدھ کی طرف رخ کر کے آگے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے 2 رکعت پڑھیں گے، یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہوتا ہے، عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو یا نفلی طواف ہو، اس کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ تو اس میں مقام ابراہیم کی سیدھ میں پڑھنا یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، اگر آسانی سے اس کی سیدھ میں موقع ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ پوری مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ بندہ 2 رکعت پڑھے تو یہ 2 رکعت واجب ادا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ 2 رکعت جو پڑھنی ہے اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر طلوع کا وقت ہے یا زوال کا وقت ہے یا غروب کا وقت ہے، ان میں یہ نفل پڑھنا یا یہ جو 2 رکعت واجب ہیں یہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ان اوقات میں طواف کر سکتے ہیں، طواف ان اوقات میں کر لیں، لیکن اس طواف کی جو 2 رکعات ہوگی وہ ان اوقات میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، وہ بعد میں بندہ طلوع کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ طواف کے بعد خوب سیر ہو کر زمزم پینا یہ سنت عمل ہے، تو 3 گلاس یہ والے پی لیں تو یہ سیر ہو کر پینے میں آ جائے گا،
طواف کے بعد اس طرح سیر ہو کر زمزم پینا یہ سنت ہے۔